اسی علی کی آل عطرت کو درباروں میں پھرایا گیا. مجھے کہا گیا کہ آج میں نے پڑھنا ہے رہائی زندان سے. پہلے یہ بتاؤ یہ زندانی میں جانے کے قابل تھی؟ کیا سیدہ زینب اور زندان کوئی جوڑ ہے؟ کجا ملاؤں کا زندان اور کجا بی بی زینب عالیہ، جس کے سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا، جس نے کبھی مدینے کی گلیوں کو نہیں دیکھا، اسے مکہ اور مدینے کی گلیاں چھوڑیں کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا، اسے شام کے نجس بازاروں میں لایا گیا. بی بی زینب عالیہ کو وہ زندان ملا. ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے اماں کیا شام میں ہوا نہیں چلتی؟ بیٹا چلتی ہے لیکن جو ہمیں زندان ملا ہے اس میں ہوا نہیں لگتی. تو بھی اماں یہ جو پرندے پرواز کر کے صبح جاتے ہیں اس طرح اور پھر شام کو واپس اس طرف آتے ہیں کیا ہے؟ کہا جب یہ صبح جاتے ہیں تو دانا کھانے جاتے ہیں، شام کو یہ اپنے گھروں میں لوٹے. تو بھی اماں کیا ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ اب بیٹا سب جائیں گے لیکن تو نہیں جائے گی. کیونکہ چہلم کا سب سے سخت جملہ کیا تھا؟ جب بہن آئی ہے نا بھائی کی قبر پہ، پہلا جملہ کہا حسین معاف کرنا تیری امانت نہیں لا سکتی، تیری امانت شام رکھنا چاہیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب کوئی وقت باقی نہیں رہ گیا، کوئی وقت باقی رہ گیا. حسین کے مہینے ہم سے جدا ہونے والے ہیں یا الوداعی کچھ سے چل رہے ہیں. رہائی مل گئی. کہا بی بی جانا چاہتی ہو تو مدینے چلی جاؤ. کہا مدینے بعد میں جاؤں گی، پہلے حسین کی عزاداری شام میں کروں گی. کہا مجھے ایک مکان خالی کروا کر دو، لیکن خیال کرنا مکان کی چھتوں پر سیاہ علم لہرانا، مکان پر سیاہ پردے لگا دینا. کیوں؟ دنیا کو پتہ چلے میں حسین کی عزادار. اللہ اکبر. عجب خاتون ہے یہ، عجب بی بی ہے یہ، جس نے حسین کو بچا لیا. ہمیں چند لمحوں کے لیے ہمارے وارثوں کے سر پہ. اب مکان سجا ہے، کس طرح سجا ہے؟ عزاداری کے لیے سجا ہے. اب پہلا سر آتا ہے ایک ایل جوان کا جس کی عمر 18 سال ہے، جسے شام کی عورتیں دیکھ کر کہتی تھی اللہ کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی. بی بی کہتی ہیں بددعا کیوں دیتی ہے؟ کہ جس کا اتنا جوان خوبصورت بیٹا مارا جائے کیا اس ماں کو جینے کا حق ہے؟ کہا پھر مجھے دیکھ جوان بھی میرا مارا گیا اور سارے راستے اس کا قاتل میرے ناکے کے سامنے ہنس ہنس کے کہتا تھا دیکھ میں نے اکبر کو کیسے مارا. بی بی ام لیلہ نے بڑھ کے لے لیا. 13 سال کے نوجوان کا سر آیا، بی بی ام فروہ نے بڑھ کے لے لیا. 6 ماہ علی اصغر کا سر آیا، بی بی رباب نے اپنا دامن پھیلا دیا. اور محمد کے سر آئے، اب بی بی زینب عالیہ کو چاہیے تھا کہ بڑھ جاتی لیکن بی بی نے اپنا دامن نہیں پھیلایا. ان بچوں کے سروں کو بی بی ام کلثوم نے لیا. بی بی زینب کیا یہ آپ کے بیٹے نہیں ہیں؟ کہا بیٹے میرے ہیں لیکن حسین پہ قربان کر دیے. اب آتا ہے حسین کا سر. جیسے حسین کا سر آیا زینب عالیہ تیار کیا اٹھی آؤ میرا ماں آیا. کیا اسی دن کے لیے تجھے میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے ڈالا تھا؟ کیا حالت ہے؟ حسین کی زلفیں کٹی ہوئی ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، ابرو کٹے ہوئے ہیں. حسین کے ساتھ تو لیا. اب چادر تھی تو نہیں کہ بھائی کے سر کو صاف کرے، اپنے دامن سے بھیا کے سر کو صاف کرے. شام کی عورتوں نے پرسا دیا. جانے کا وقت آیا، بہترین محمل تیار کیے گئے، محملوں پہ محملی پردے لگائے گئے. سجاد ان سے کہا زینب اب محملی پردوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے.
سجاد ان سے کہے یہ مخملی پردے ہٹا دے، سیاہ پردے لگا دے، یہ کاروان جہاں سے گزرے دنیا کو پتہ چلے بھائی کی آواز آ رہی ہے۔ سوار ہونے کا وقت آیا، یہ جملہ اپنی ماں بہنوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ سوار ہونے کا وقت آیا، زینب عالیہ کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی بائیں دیکھتی ہیں۔ بی بی کیا دیکھتی ہو؟ ایک مرتبہ کہتی ہے جب مدینے سے چلی تھی، دائیں اکبر تھا بائیں عباس تھا، ارے سب نے جھک کے مجھے سوار کروایا تھا، آج نہ میرے بھائی ہیں نہ میرے بیٹے ہیں، حسین مجھے سوار کروانے والا کوئی نہیں ہے، میری طرح بھی اللہ کرے کوئی غریب نہ ہو۔ جب وطن سے چلی تھی میرے بھائی موجود تھے، جب وطن سے چلی تھی بیٹے موجود تھے، ہمارے بھائی مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، مجھے کوئی سوار کروانے والا نہیں۔ حضرت عمر اللہ ایک منزل اور بڑھائیے۔ مجھے نہیں پتا زینب عالیہ کیسے سوار کی۔ بی بی آپ کا ایک بیٹا سجاد موجود ہے، سجاد سے کہیے آپ کو سوار کرائے۔ سجاد میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بھوپی کو سوار کرائے۔ مجھے نہیں پتا بی بی کیسے سوار کی۔ مہاری نے مہار کو پکڑا، کاروان کو لے کر چلے مدینے کی طرف۔ ایک مقام پر آ کر دو راستے نکلتے تھے، ایک کربلا ایک مدینہ۔ سجاد کربلا جاؤ گے یا مدینہ؟ کہا سجاد جب تک پھوپھی اماں سے نہیں پوچھے گا سجاد نہیں بتا سکتا۔ پھوپھی اماں مدینہ چلیں یا کربلا؟ کہا جس دن سے میرا بھائی مارا گیا میں نے بھائی کو نہیں دیکھا، مجھے کربلا لے چل، پہلے کربلا جاؤں گی بعد میں مدینہ جاؤں گی۔ قافلے کا رخ کربلا کی طرف مڑا گیا۔ ان کو پتا ہے نا کہ بھائیوں کے مان کیسے ہوتے ہیں، کسی لیے ان کی آوازیں زیادہ بلند ہو رہی ہیں۔ قافلے کا رخ کربلا کی طرف مڑا گیا۔ ادھر عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری جو حسین کے پہلے سوار ہیں روزہ اربعین کے، غبار اٹھی، کیا دیکھا کوئی قافلہ آ رہا ہے، دوڑتے ہوئے گئے، قافلہ سالار، ان سے کہے یہ پیادہ ہو جائیں، یہ ہماریوں سے اتر جائیں۔ کیوں؟ اس نگری کے حکمران کا حکم ہے۔ آباد اس نگری کا حکمران کون ہے؟ کہا عباس۔ زینب عالیہ نے یہ جملہ سنا نا، کہا سجاد اسے کہہ ذرا ایک مرتبہ پھر بتائے اس نگری کا حکمران کون ہے؟ کہا عباس۔ ایک مرتبہ پردے میں سے پھر آواز آئی، سجاد اگر اسے تکلیف نہ ہو تو اسے کہہ ایک مرتبہ پھر کہے۔ کہا عباس۔ بی بی کے نام بار بار کیوں سنتی ہو؟ کہا جس عباس کا نام لیتا ہے میں اسی کی بہن زینب عالیہ ہوں۔ جب تک عباس زندہ تھا بی بی سے کہتی تھی پریشان مت ہو تمہارے پردے کی وارث میں ہوں۔ جب تک عباس زندہ تھا سکینہ کوزے خالی لے کر کہتی تھی بچوں پریشان مت ہو میرا چچا عباس زندہ ہے۔ جیسے عباس گھوڑے سے گرا سکینہ نے کوزوں کو پھینک دیا، کہا اب میں تمہارے پانی کی فضا میں نہیں ہوں، میں نے جس کی بنیاد پہ کہا تھا وہ گھوڑے سے گر گیا۔ زینب عالیہ نے بیویوں کا رخ کیا اور بیویوں میں تمہارے پردے کی ذات میں نہیں ہوں۔ ارے مدینے سے جس کے سہارے چلی تھی، ارے وہ مارا گیا، اب مجھے یقین ہو گیا میرا پردہ بھی نہیں بچے گا۔ اگر عباس کا حکم ہے تو چلنے کے قابل نہیں ہوں لیکن چلتی ہوں، چلنے کے قابل نہیں ہوں، یہ جملہ سمجھو۔ زینب عالیہ فرما رہی ہیں میں چلنے کے قابل نہیں ہوں لیکن چلتی ہوں۔ بی بی زینب عالیہ اونٹ سے اتری، ابھی زینب عالیہ کا اونٹ سے اترنا تھا کہ ایک مرتبہ سجاد کا گریہ بڑھ گیا، سجاد نے اتنا گریہ کیا سجاد کی ریش تر ہو گئی۔ مولا آپ کیوں روتے ہو؟ کہا دیکھتا نہیں ہے میرا بابا حسین کعبے میں سے نکل کے زینب عالیہ کا استقبال کرنے آیا ہے، اب تو حجابات ہٹے
زمین کربلا پہ زلزلہ ہے. ایک مرتبہ قبیلہ بنو اسد یہ زلزلے کو دیکھ کے باہر آئے. کہا یہ زلزلہ کیوں ہے؟ یا یہ زلزلہ 10 محرم کو آیا تھا، یا یہ زلزلہ آج آ رہا ہے؟ کیا پھر کوئی حسین مارا گیا؟ کیا دیکھا؟ انہی کا لوٹا ہوا قافلہ ہے اور نشاندہی کر رہے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسین کی قبر تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں اکبر کی قبر ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں اون محمد مارے گئے. اور وہ ترائی پر جو مقام ہے وہاں پر عباس. یہ قافلہ واپس چلا. بس آخری چند جملے میں پڑھنے لگا ہوں کہ یہ مدینے میں داخل کیسے ہوا. قافلہ مدینے میں داخل ہوا، مدینے کے باہر ہے، شہر میں داخل نہیں ہوا. منادی نے جا کر ندا دی مدینے میں، حسین کا لٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے، آؤ حسین کے قافلے کا استقبال کرو. یہ ندا سنی، مدینے کے لوگ دوڑے مدینے کے باہر. ایک مرتبہ جناب حنفیہ دوڑے، سید سجاد کو دیکھا، کمر جھکی ہے. ضعیفی کا یہ عالم ہے کہ جسے کڑیل جوان بھیجا تھا عصا کا سہارا لے کے چلتا ہے. سجاد کی تجھ پہ کیا گزری؟ کہا جو آج تک کسی پر نہیں گزری وہ سجاد پہ گزری. سجاد کو ہوا کیا؟ کہا میرا بابا حسین مارا گیا، ظالموں نے میرے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے. اتنا ظلم ہوتا تو سجاد کی کمر نہ جھکتی. سجاد کو جب شام میں لایا گیا تو پھوپھیاں بے ردا تھی. اتنا ظلم نہ ہوتا تو میں خاموش رہتا. جس گلی سے میری پھوپھی گزرتی تھی، جس گلی سے میری بہنیں گزرتی تھی، شام کی عورتیں پتھریں مار مار کے کہتی تھی مارو علی کی بیٹی آ گئی. جس نے علی سے بدلہ لینا ہو زینب عالیہ آ گئی. ایک مرتبہ ایک ضعیفہ کی طرف نگاہ پڑی. سجاد سے کہتے سجاد من هذه العجوزہ، سجاد بتا یہ ضعیفہ عورت کون ہے؟ جملہ بات میں پڑھوں گا کہ وہ ضعیفہ کون تھی. حضرت دانیال نبی 20 سال اپنے گھر سے دور رہے، لیکن جب لوٹ کر گھر آئے گھر کے نوکروں نے پہچان لیا. عجب قسمت ہے زینب عالیہ کی، بھائی نہیں پہچان سکا. سوال کرتا ہے من هذه العجوزہ، سجاد یہ بتائیے ضعیفہ کون ہے؟ کہا پہچان یہ تیری بہن زینب عالیہ ہے. کہا زینب کا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہا جس دن سے عباس گھوڑے سے گرا زینب ضعیفہ ہو گئی. عجب قسمت ہے ماں اور بیٹی کی. ماں بازار نہیں گئی، ماں دربار میں گئی. جب دربار میں گئی کمر سیدھی تھی، جب دربار سے لوٹ کے آئی تو ضعیفہ ہو گئی. بیٹی بازار میں گئی تو ضعیفہ ہو گئی.